الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ ہم نے حقوق العباد سے متعلق کچھ چیزیں عرض کی تھیں، اخلاقیات سے متعلق، اور آج ارادہ ہے کہ تھوڑا سا جو اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق ہے اور سب سے اہم چیز ہے اس کے متعلق تھوڑی سی بات ہو جائے کہ اسلام میں سب سے اہم چیز ایمان کے بعد وہ نماز ہے۔ لیکن چونکہ نماز ایک بہت عام عبادت ہے مسلمانوں میں، تو اس لیے اس کو اتنا اہم عام طور پر لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بہت معمولی انداز سے اس کو لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، نماز تو پڑھنی ہے ہر مسلمان کو، تو بس پڑھ لی تو بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو بھی ٹھیک ہے۔ جس اہمیت کے ساتھ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کو بیان کیا ہے اور صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے، تو اس اہمیت کے ساتھ ہم نہ نماز کو پڑھتے ہیں نہ نماز کو سیکھتے ہیں، یعنی اس کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ ہم نے نماز سیکھنی ہے اور نماز کو ٹھیک کرنا ہے، نماز پر محنت کرنی ہے۔ حالانکہ کامیابی جو اللہ تعالیٰ نے، جو میں نے مختصر سی آیت پڑھی ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ مومن کی کامیابی اور فلاح کے لیے جو سب سے پہلی اور اہم چیز ہے وہ نماز ہے۔ سب سے پہلی اور اہم چیز وہ نماز ہے، اور ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ غفلت نماز میں ہے کہ اس کو ہم اہم نہیں سمجھتے، حالانکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح، کامیابی نماز سے اور دین سے وابستہ ہے، اور دین میں اہم چیز نماز ہے۔ اچھا، فلاح کسے کہتے ہیں، کامیابی کسے کہتے ہیں؟ جس کو ہم اردو میں کامیابی کہتے ہیں، عربی میں فلاح کہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں اردو میں تو فلاح، کامیابی کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے تصورات ہیں، چھوٹے چھوٹے نا۔ ایک آدمی کو مال چاہیے، مال مل گیا تو کہتے ہیں کامیاب ہو گیا۔ کسی کو مکان چاہیے، اگر مکان مل گیا تو کہتے ہیں کامیاب ہو گیا اپنے مشن میں۔ کسی کی شادی نہیں ہے، شادی ہو گئی تو کامیاب ہو گیا۔ کسی کی اولاد نہیں ہے، اولاد مل گئی، کامیاب ہو گیا۔ لیکن جو عربی کے اندر جو لفظ فلاح ہے نا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو عربی ہے وہ بہت وسیع زبان ہے، اور عربی کے الفاظ کا اردو میں ترجمہ 100% یا کسی بھی زبان میں بعض اوقات نہیں ہو سکتا، کہ وہ جو فلاح کا ایک معنی ہے اور ایک اس کا مفہوم ہے جو عربی کے لفظ فلاح کے اندر ہے، جس کی ہر نماز کے سے پہلے اذان میں دعوت دی جاتی ہے، ہر مؤذن اذان میں اس کی دعوت دیتا ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ پہلے نماز کی دعوت دیتا ہے کہ حی علی الصلاح، آؤ نماز کے لیے، اب نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ یعنی کامیابی چاہیے، فلاح چاہیے تو نماز کی طرف آؤ۔ اب تمہیں کامیابی کہیں نہیں ملے گی، تمہیں کامیابی صرف اور صرف مسجد میں ملے گی۔ تو ہر نماز سے پہلے مؤذن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرواتے ہیں۔ تو اب وہ کامیابی کیا چیز ہے؟ جو عربی کی فلاح ہے، اس میں دنیا کی تمام چیزیں، دنیا کی تمام ضرورتیں
جو مرنے سے پہلے کی ہماری اور آپ کی ہیں، موت کے وقت کی تمام ضرورتیں جو ہماری اور آپ کی ہیں، قبر کے اندر کی تمام ضرورتیں جو ہماری اور آپ کی ہیں یا ہوں گی اس وقت، قیامت کے دن کی تمام ضرورتیں، پل صراط پر گزرنے کی تمام ضرورتیں، اور جنت میں داخلے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام خواہشات، تمام خواہشات۔ میں نے شروع میں ضرورت کا لفظ استعمال کیا، آخر میں خواہشات کا کیا، کیونکہ دنیا ضرورت یہاں پوری ہو سکتی ہے، خواہش پوری نہیں ہو سکتی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ دنیا میں ضرورت پوری ہو سکتی ہے، خواہش کبھی کسی کی پوری نہیں ہو سکتی، اور سب سے بڑا دھوکہ انسان پر یہ لگتا ہے کہ وہ خواہش کے پورا کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور جو خواہش کے پورا کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے تو اس کی موت آ جاتی ہے لیکن خواہش پوری نہیں ہوتی۔ شیطان مختلف طریقے سے اس کو گھیرتا رہتا ہے۔ دیندار آدمی ہوگا تو پہلے دینی لائن سے اس کو گھیرے گا، یار یہ چیز تو جائز ہے نا، جائز حدود کے اندر جو آپ کی خواہشیں پوری ہو سکتی ہیں وہ تو کرو نا یار۔ جب مقصد آپ نے یہ بنا لیا کہ خواہش ہی پوری کرنی ہے تو اب وہ راستے بتائے گا آپ کو کہ یار یہ تو جائز ہے نا، مولوی صاحب، تبلیغی صاحب، بزرگ صاحب، طالب علم صاحب جو دیندار ہیں، کہ بھئی یہ جائز کے اندر تو آپ اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو نا، دیکھو اللہ نے اجازت دی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جائز کے اندر ضرورت پوری ہو سکتی ہے، خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کی وہ ضرورتیں، خواہشیں وہاں پوری نہیں ہوں گی، پھر آگے شیطان کہے گا یار یہ چیز جو ہے نا یہ مستحب کے خلاف ہے، کوئی وہ تو نہیں ہے، مستحب نہیں ہے نا، بس ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو تاکہ خواہش پوری ہو جائے۔ تو آپ مستحب کو چھوڑ دیں گے اور مکروہ میں داخل ہو جائیں گے۔ مکروہ ہی تو ہے نا، کوئی حرام تو ہے نہیں، لیکن مکروہ کے اندر بھی انسان کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ پھر آگے آپ کو لے جائے گا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، کوئی بات نہیں یار، مکروہ تنزیہ تو ویسے ہی آپ نے کر لیا، مکروہ تحریمی بھی کر لو، کوئی حرام تو نہیں ہے نا، تو مکروہ تحریمی میں داخل کر دے گا، لیکن خواہشیں وہاں بھی پوری نہیں ہوں گی۔ پھر آخر ایک وقت آئے گا کہ خواہشیں پورے کرنے کے چکر میں آپ حرام کی سرحد کو پہنچ جائیں گے کہ آگے حرام کا بارڈر ہے۔ نماز چھوڑنا بھی حرام چیزوں میں سے ایک حرام چیز ہے، اور بھی بہت ساری حرام چیزیں ہیں، تو وہ حرام کے بارڈر تک لے جائے گا، اور پھر آپ سے یہ کہے گا کہ یار خواہش تو پوری کرنی ہے نا، تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یہ اتنے سارے لوگ جو کر رہے ہیں حرام کام تو تم بھی کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ مختلف باتیں، مختلف بہانے شیطان سجائے گا، تو حرام کے اندر داخل کر دے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھو میرے محترم بھائیوں کہ حرام کے اندر بھی انسان کی خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی، یہ بالکل 100% یقینی بات ہے کہ حرام کے اندر بھی آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ شیطان آپ کو کفر کے بارڈر پہ پہنچا دے گا، اور چونکہ آپ کے ذہن پر اس نے خواہشات کے پورا کرنے کا ایک جال بچھا دیا ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا، اللہ نہ کرے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ آپ کو کفر میں لے جائے گا۔ بہت سارے مسلمانوں کو لے جاتا ہے، یہاں آپ کے امریکہ میں تو عام ہے، بہت سارے لوگ، مجھے تو زیادہ عرصہ نہیں ہوا لیکن کئی واقعات میرے سامنے بھی آئے کہ جی کفر میں چلے گئے، لیکن خواہشیں کفر میں بھی نہیں پوری ہوتی، یہ بات یاد رکھو، کیونکہ دنیا خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ یہاں تو ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں سب کی، کسی کی ذرا اچھے انداز سے، کسی کی ذرا ہلکے انداز سے، لیکن ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، اور نتیجہ اس کا ایک ہی ہے، آپ چٹنی کے ساتھ روٹی کھائیں یا آپ مر مسلم کھائیں اور بہت اچھے اچھے کھانے کھائیں، حلق سے اترنے کے بعد دونوں برابر ہیں، بلکہ وہ سادہ کھانے والا شاید زیادہ طاقتور ہو، شاید کم بیمار ہو۔
تو بعد کی چیزیں سب برابر ہیں. شروع میں تھوڑا سا کسی کو کچھ اچھا مل رہا ہے ظاہر کے لحاظ سے, اس کا ٹیسٹ اچھا ہے, کسی کو ذرا ہلکا پھلکا مل رہا ہے. ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں سب کی, خواہشیں کافروں کی بھی پوری نہیں ہوتی 100%. اگرچہ دنیا ان کے لیے جنت ہے, ہم ظاہر میں دیکھتے ہیں, لیکن ایک مولانا سید محمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے اور مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے, لیکن بہت سارے کافر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہ تکلیف میں ہیں, کچھ مزے میں, کچھ بہت سارے تکلیف میں بھی ہیں. آپ حضرات بھی یہاں ہوم لیس بہت سارے دیکھتے ہیں, آپ بیچاروں کی کیا زندگی ہے, تو ان کے لیے جنت کیسے ہے؟ اور بہت سارے مسلمان ایسے کہ راحت میں ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو, جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے نا مسلمان, تو وہاں کے لحاظ سے جب وہ دنیا کو سوچیں گے نا تو دنیا قید خانہ لگے گا, اور کافر جب جہنم میں چلے جائیں گے تو یہ دنیا کی زندگی ان کو جنت لگے گی جیسے بھی گزری ہے. بہرحال خواہشات 100% پوری نہیں ہوتی, حتیٰ کہ شیطان کفر پہ خاتمہ کرا دیتا ہے. تو یہ جو نمازیں چھڑوانا اور یہ کرانا, یہ سارا جو سسٹم ہے نا شیطان کا, یہ اصل مقصد یہ ہے کہ اس نے ناکامی کی طرف لے جانا ہے, اس نے ناکامی کی طرف لے جانا ہے اور کفر کی طرف لے جانا ہے, اسلام سے دور کرنا ہے. اور اسلام سے دور ہونا, سب سے بڑا دور ہونے کی جو نشانی ہے, سب سے بڑی نشانی, وہ نماز چھوڑ دینا ہے. کہ جس کو حدیث میں یہ فرمایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے. جو بیچ کی دیوار ہے وہ نماز کی ہے, کہ یہ کفر ہے, یہ اسلام ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا, کافر ہو گیا. لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو انکار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ کفر کے قریب ہو گیا. جو نرمی کرتے ہیں حدیث میں, مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسی حدیثوں کو مطلق بیان کیا کرو, نرمی شرمی نہ بیان کیا کرو. لیکن چونکہ ہمارے ہاں حالات بہت عجیب ہیں, اس لیے علماء اس میں نرمی کا پہلو جو نکالتے ہیں حدیث میں کہ اس سے مراد کیا ہو سکتی ہے کہ ایک نماز چھوڑنے سے آدمی, تو فرمایا کہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن کفر کے قریب ہو جاتا ہے. یہ جو کام ہے نماز چھوڑنا نا, یہ کافروں کا کام ہے, مسلمانوں کا کام نہیں ہے. بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جو مشرک جو حقیقت میں کافر تھے لیکن منافق تھے, جنہوں نے اپنے آپ کو شو کیا ہوا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور دل میں مسلمان نہیں تھے, وہ بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے. مسلمان نماز چھوڑے وہ تو دور کی بات ہے, وہ کافر بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے. تو نماز ایک بنیادی چیز ہے ہمارے اسلام میں. پورا دین نہیں ہے نماز, لیکن دین کا ایک اہم جز ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد اور ایمان کے بعد جو سب سے اہم جز ہے وہ نماز ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر اپنے دور خلافت میں جب کسی کو گورنر بھی لگانا ہوتا تھا, کسی علاقے کا بڑا بنانا ہوتا تھا, تو اس کی نماز دیکھتے تھے, اس کا قرآن دیکھتے تھے کہ قرآن کیسے پڑھتا ہے, وہ نماز کیسی پڑھتا ہے. کہ جی ابن ابزا کو آپ نے گورنر بنا دیا فلاں علاقے کا, جو کہ غلام کا بیٹا ہے, کہنا ہے بھائی وہ قرآن بڑا اچھا پڑھتا ہے. تو وہاں انٹرویو یہ ہوتا تھا, انٹرویو جو ہوتی تھی اس کے لیے اپائنٹمنٹ کے لیے, گورنر بنانا ہے, تو اس طرح کے انٹرویو لیتے تھے, چیک کرتے تھے نماز کیسے پڑھتے ہیں. کیونکہ جو اللہ کی عبادت میں کمی نہیں کرتا اور نماز میں کمی نہیں کرتا, وہ کسی کے حق میں بھی کمی نہیں کرے گا. اور جو نماز میں گڑبڑ کرے گا وہ ہر جگہ گڑبڑ کرے گا. من صلحت صلاتہ صلحت حیاتہ, کہ جس کی نماز ٹھیک ہو گئی
اس کی پوری زندگی ٹھیک ہو جائے گی. اور جس کی نماز ٹھیک نہیں اس کی زندگی ٹھیک نہیں ہوگی, وہ گڑبڑ کرتا رہے گا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اس کا اہتمام فرماتے تھے, اور جو ان کی حکومت تھی ہم سب کے علم میں ہے کہ 22,000 مربع میل, تقریباً آدھی دنیا سے زیادہ, جو کئی ممالک اس حصے پہ خطے پہ ابھی آباد ہوں گے, صحیح اندازہ تو اللہ کو ہی ہے. سارے علاقوں میں جو گورنر اور جو امیر بنائے ہوتے تھے سب کو خطوط لکھتے تھے, اور سب کو خطوط میں لکھتے تھے کہ بھئی میرے نزدیک سب سے اہم چیز نماز ہے. تم نماز کی, اگر میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ نماز کی اگر پابندی کرو گے اور نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرو گے, یہ دو جملے میں کہہ رہا ہوں ذرا غور سنیے گا, نماز کو پابندی سے پڑھو گے اور نماز کو صحیح طریقے سے پڑھو گے. کچھ لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں, کچھ پڑھتے ہیں لیکن صحیح نہیں پڑھتے, دونوں بڑا مسئلہ ہے. تو وہ اس کی تاکید کرتے تھے کہ سب سے محتم بشان اور بڑی چیز نماز ہے, یعنی تمہاری گورنری بعد میں ہے, نماز پہلے ہے. بادشاہوں کی بادشاہت بعد میں اس کی ذمہ داریاں ہیں, پہلے نماز کی ذمہ داری ہے. کاروبار بعد میں ہے, نماز پہلے ہے. تجارت بعد میں ہے, نماز پہلے ہے. گھروں میں عورتوں کے گھروں کے کام بعد میں ہے, نماز پہلے ہے. کہ جی کھانا بنا رہی ہیں تو کھانا بعد میں بن سکتا ہے, تھوڑی نماز پڑھ کے پھر کھانا بنا لیں, ہلکی آنچ پہ کر کے نماز پڑھ لیں. بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں, لیکن اہمیت تو ہو نا نماز کی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اتنے بڑے بڑے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ گورنر ہو, تمہاری گورنری اب بعد میں ہے, نماز پہلے ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو, عورتیں کہتی ہیں ہمارا کچن پہلے ہے, ہمارے گھر کے کام پہلے ہیں. مرد کہتے ہیں ہمارے کاروبار کے کام پہلے ہیں, موقع مل گیا تو ٹھیک کر لیں گے. اور ہمیں تو یعنی چھوٹے چھوٹے عذر پر فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو نماز کا اہتمام بھی ہو اور نماز صحیح بھی ہو. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, جب نماز ٹھیک ہوگی تو انسان کو وہ برے کاموں سے خود ہی روک دے گی. جتنے برے کام ہیں انسان کی زندگی میں وہ اس کی زندگی سے نکلتے چلے جائیں گے. اور اگر نماز ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ کسی نے آگے کہا حضور سے یا رسول اللہ فلاں آدمی نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے. فرمایا کہ اگر نماز پڑھتا رہے گا تو چوری چھوڑ دے گا ایک دن. کیونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ وہ آپ کو برائی سے روک دے گا. آپ کی زندگی میں جتنے غلط کام ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے, آپ ان بری چیزوں سے دور ہو جائیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ نماز کی پابندی بھی ہو اور نماز صحیح بھی ہو. بعض اوقات آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن صحیح نہیں پڑھتا. ایک آدمی آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. جیسے لوگ آتے ہیں سائڈ میں نماز پڑھ لیتے ہیں مسجد میں, تو آ کے سائڈ میں اس نے نماز پڑھی. اب نماز جیسے اس نے پڑھی ہوگی, قیام کیا, رکوع میں گئے, تھوڑا سا سر اٹھایا تو نیچے چلے گئے, سجدے میں تھوڑا سا سر اٹھایا تو دوسرے سجدے میں چلے گئے. جو بھی جیسے بعض لوگوں کا ہوتا ہے, اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ وہ انہیں پورا قیام کرنے کا اور پورا رکوع کرنے کا اور پورا سجدے کرنے کا سکون کے ساتھ موقع ہی نہیں ہوتا. جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی وہی جانتے ہوتے ہیں, اللہ جانتا ہے. کیونکہ جو 50 سال 60 سال 40 سال 30 سال کئی سالوں پہلے جو ہم نے سیکھا اسی کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات تو اس کو لکھا ہوا انہوں نے کبھی زندگی میں دیکھا بھی نہیں ہوتا ہے, بس وہ جو امی نے سکھایا, ابو نے سکھایا, قاری صاحب نے سکھایا, اس نے پڑھا کچھ, ہم نے سمجھا کچھ, وہی جو یاد کیا رٹ لیا وہی پڑھ رہے ہیں. کسی کو نماز سنائی نہیں, نماز سیکھی نہیں, پڑھ رہے ہیں اس کو. تو اس نے بھی ایسی نماز پڑھی, آگے حضور سے سلام کیا, السلام علیکم یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا وعلیکم السلام, قم فصلی فإنک لم تصلی, جا کھڑا ہو دوبارہ نماز پڑھ, تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ گیا پھر نماز پڑھ کے آیا, پھر آگے سلام کیا,
پھر حضور نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر گیا نماز پڑھی، پھر واپس آیا، پھر حضور نے فرمایا کہ قم فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ گیا تیسری مرتبہ پڑھ کے آیا، پھر جب آ کے بیٹھا پھر حضور نے یہی فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی۔ کہنے لگا یا اللہ کے رسول مجھے تو پتہ نہیں کیسے نماز پڑھنی ہے، آپ ہی مجھے بتا دیں۔ پھر حضور نے اس کو سمجھا کہ دیکھو یوں کھڑا ہو، سکون کے ساتھ کھڑے ہو کے قرات کر نماز، سورہ فاتحہ اور سورہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، رکوع میں جا تو تسلی کے ساتھ رکوع کر، سکون کے ساتھ۔ جب سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو قوما میں اچھی طرح سکون سے کھڑا ہو جا۔ پھر اسی طرح ایک ایک رکن کر کے حضور نے بتایا کہ سکون سے سجدہ کر، سکون سے جلسہ کر، سکون سے نماز پڑھ۔ تو میرے محترم بھائیوں، نماز تو پڑھی اس نے ظاہر میں، لیکن جس طرح کی نماز پڑھنی چاہیے اس طرح کی نماز نہیں پڑھ رہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم نے نماز پڑھی نہیں، جا کے دوبارہ پڑھو۔ اس لیے نماز پر محنت کرنا، نماز کو سیکھنا، نماز کے اندر جو پڑھ رہے ہیں قرات کس طرح کا پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنا، اس کو صحیح سیکھنا، نماز کو صحیح سیکھنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یار قرآن پڑھنا اور اس قرآن کو ٹھیک کرنا یہ تو قاریوں کا کام ہے، یہ تو جو علماء ہے وہ کریں، جس نے امامت کرنی ہے وہ کریں، ہم نے تو امامت کرنی نہیں، اپنی نماز پڑھنی ہے، بس جیسے تیسے پڑھ لی۔ جیسے امام کی نماز اچھی اور ٹھیک ہونی چاہیے، مقتدی کی نماز بھی اسی طرح اچھی اور ٹھیک ہونی چاہیے۔ ہر مقتدی نماز پڑھا سکتا ہو امام کی طرح، ہر مسلمان نماز پڑھا سکتا ہو، ہر مسلمان نماز پڑھا سکتا ہو، اور مشکل کوئی نہیں ہے۔ عربی میں ٹوٹل 29 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 29 حروف ہیں۔ وہ اکثر ہمارے اردو کے اور عربی کے الفاظ بہت سارے ملتے جلتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس میں کچھ شاید 7-8 حروف ہوں گے، خود صدات قد وغیرہ اس طرح کے جو پڑھے جاتے ہیں یا کوئی اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، تو وہ چند حروف ہیں جن پر محنت کرنی پڑے گی آپ کو، وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو پوری قرات آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اتنا زمانہ گزر گیا ہماری زندگی کا، کبھی ہم نے اس کو سوچا نہیں ہے، اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوئے کہ ہم نے اپنی نماز ٹھیک کرنی ہے، نماز پہ محنت کرنی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ جو نماز ہے اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں، یہ جو نماز کا ایک ایک رکن ہے۔ سجدہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سجدہ کتنا اہم ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز معراج پر جب معراج ہوئی تو حضور کو خیال آیا کہ میری تو معراج ہو گئی، اب میرے امتیوں کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے نماز عطا فرمائی۔ اور یہ سجدہ، قرآن میں ایک آیت ہے، سجدے کی آیت ہے، آپ ذرا سجدہ کر لیجئے گا، جو بعد میں ریکارڈنگ سننے پر سجدہ واجب نہیں ہوتا، براہ راست سننے پر سجدہ واجب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے مختصر الفاظ میں کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ اللہ کے۔ یعنی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، سجدہ ہے۔ کہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو اس سجدے کی برکت سے آپ کو کیا ملتا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ یہ سجدہ جس کو تم سمجھتے ہو گراں، یہ سجدہ جس کو تم سمجھتے ہو گراں یعنی مشکل، یہ تمہیں ہزاروں سجدوں سے نجات دے گا۔ اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں کہ ایک اللہ کے سامنے اگر صحیح جھکنا آ گیا نا تو کتنوں کے سامنے ہم جھکتے ہیں زندگی میں، کتنوں کی طرف ہماری نگاہیں اٹھتی ہیں، کتنوں کی طرف ہمارے خیالات جاتے ہیں، سب سے اللہ بے نیاز کر دے گا اگر یہ ایک سجدہ ہمارا ٹھیک ہو جائے، ایک نماز ہماری ٹھیک ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، اس نماز کو ہم معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ اللہ سے قریب ہونے کا سب سے آسان ذریعہ ہے۔ اس پر ہم محنت کریں، اس پر ہم کوشش کریں، ہم اپنے قرآن کے الفاظ کو ٹھیک کریں۔ ہم سورہ فاتحہ، ایک ہی سورہ فاتحہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، وہ سورہ فاتحہ ہی ہمارا ٹھیک نہیں۔ ثنا پڑھتے ہیں ہر نماز کی پہلی رکعت میں، وہی ہمارا ٹھیک نہیں۔
ایک اذان ہے ہماری زندگی میں مسلمانوں کی، چند الفاظ ہیں، لیکن ہمارے مسلمانوں کی وہ اذان ہی ٹھیک نہیں۔ کبھی اقامت کے لیے کسی کو کہا جاتا ہے پیچھے کوئی کھڑا ہو تو اقامت الٹی سیدھی کہہ دیتے ہیں۔ کوئی ایک اقامت ہے، کوئی 50 اقامتیں تو نہیں ہیں، کوئی 50 اذانیں تو نہیں ہیں جو دینا مشکل ہے، سیکھنا مشکل ہے، کوئی 50 سورہ فاتحہ تو نہیں ہے کہ اس کا سیکھنا مشکل ہے۔ ایک سورہ فاتحہ جو پوری زندگی میں سیکھنی ہے، ایک تحیات ہے جو پوری زندگی میں سیکھنی ہے آپ کو، وہ ہر نماز میں پڑھنی ہے۔ ایک دعائے قنوت ہے جو صرف وتر میں پڑھنی ہے۔ تو چند چیزیں ہیں، کم از کم یہ تو ہماری ٹھیک ہوں، چند صورتیں ہمیں یاد ہوں جو ہم نماز میں پڑھ سکیں۔ ہر مسلمان کو کچھ صورتیں یاد ہوں، یعنی کہ ایک دو صورتیں یاد ہے زندگی بھر وہی پڑھ رہے ہیں۔ کوشش کر کے ہم مزید قرآن یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری نماز خوبصورت سے خوبصورت تر ہو۔ جیسے ہم زندگی کے اور شعبوں میں کوشش کرتے ہیں، دیکھو آج سے 10 سال پہلے جو ہمارا کاروبار تھا آج کہاں پہنچا ہے، ہم نے محنت کر کے کہاں پہنچایا ہے، کتنی ساری چیزیں زندگی میں ہم نے تبدیل کر دیں اور اس میں ہم ترقی پہ چلے گئے۔ لیکن کیا آج سے 10 سال پہلے جو میری نماز تھی، آج میری نماز اس سے بہتر ہے یا نہیں؟ میری نماز بہتری کی طرف گئی ہے کہ نہیں گئی؟ میں دین میں آگے بڑھا ہوں کہ نہیں بڑھا ہوں؟ اس کو کبھی ہم نہیں سوچتے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ دو باتیں بڑی اہم کہ نماز پڑھنی بھی پابندی کے ساتھ ہے، اہتمام کے ساتھ ہے، مسجد میں پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اور نماز پڑھنی صحیح بھی پڑھنی ہے، اس کے حروف کی ادائیگی بھی صحیح ہو، اس میں قیام بھی ٹھیک ہو، سنت کے مطابق ہو، اس میں رکوع بھی ٹھیک ہو، سنت کے مطابق ہو، اس میں سجدہ بھی ٹھیک ہو، سنت کے مطابق ہو۔ اور یہ ساری تفصیلات ہمارے کتابوں میں الحمدللہ فقہاء نے یہ ساری چیزیں جمع کی ہیں۔ احادیث کی کتابوں میں تو آپ کو مکمل نماز ایک جگہ نہیں ملے گی، وہ تو علماء نے، فقہاء نے محنت کر کے الحمدللہ وہ نمازوں کی مختلف کتابیں لکھ دی ہیں اور سارا مواد جمع کر دیا ہے، جو سنت کے مطابق احکامات ہیں وہ سارے جمع کر دیے ہیں۔ اس لیے بعض اوقات عام لوگ اس چکر میں پڑتے ہیں کہ یار میں حدیث کی کتابوں میں سے نماز سیکھوں۔ حدیث کی کتابوں میں سے آپ نماز، بخاری شریف آپ پوری پڑھ لیں آپ کو کوئی پوری نماز نہیں ملے گی، آپ مسلم شریف پوری پڑھ لیں آپ کو نماز نہیں ملے گی پوری۔ تو وہ تو فقہاء نے محنت کر کے آپ چھوٹی سی تعلیم الاسلام اٹھا لیں، پوری نماز مل جائے گی آپ کو اس میں۔ تو عوام کے لیے علماء نے، فقہاء نے محنتیں کر کے بہت آسان کر دیا ہے۔ شیطان محنت کر کے ان کے ذہن کو وہاں سے ہٹاتا ہے کہ تم ادھر لگ جاؤ، وہ حدیث کے چکر میں ڈال کے بجائے نماز سے بھی جائے گا کہ مولوی صاحب وہ تو یوں کرتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں، میں کیا کروں؟ وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، بھی بیچارہ کرے گا تو بھی شکوک و شبہات کے ساتھ کرے گا، وہ اپنے سے بھی جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کیا ہے، اللہ نے انتظام کیا ہے ہر زمانے کے لحاظ سے۔ وہ جو ضروری علوم ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچائے ہیں، ہمیں بہت آسان کر کے دیے ہیں، ہمیں اس پہ شکر بھی کرنا چاہیے اور اس پہ محنت بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نمازوں کا خاص طور پر اور پورے دین کا پابند بنائے، ہماری اولادوں کو، نسلوں کو اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ اس کا پابند بنائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار ويا أرحم الراحمين، وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاكم الله خير، أحسن الجزاء۔